اپوزیشن تنگ نظری کی سیاست چھوڑ کر عوام کا سوچے. چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ملک کی دفاع کی بات ہو یا عالمی قوتوں کی سازشوں کی بات، تمام سیاسی جماعتوں کو ذاتی مسائل بھول کر ملک و قوم کا دفاع کرنا چاہیے. اپوزیشن لیڈر سے کہا ہے کہ آپ کی جماعت ایک ہی ایشو پر سیاست کرتی ہے، عوام کے اور بھی مسائل ہیں، قیادت کی رہائی اور ریلیف مانگنے کے علاوہ قومی ایشو کو ترجیح دینا چاہیے. ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ قائد حزب اختلاف سے بھی اپیل کیا کہ آپ کے اپنے سیاست میں شکایتیں بہت زیادہ ہوں گے، مگر ایک ہی ایشو پہ آپ کا جماعت سیاست کرتا ہے، اور جبکہ ان کی جماعت کو اس ایک ایشو سے دلچسپی ہوگا، پاکستان کے عوام کے بہت سے مسائل ہیں، بہت سے ایشوز ہیں، بہت سے مشکلات ہیں. ان میں سے ایک دہشت گردی ہے، ان میں سے ایک معاشی بحران ہے، ان میں سے جو پختونخوا کے اپنے اندرونی مسائل ہے، جو دوسرے صوبوں کے اپنے اندرونی مسائل ہے. تو میرا اپیل تھا قائد حزب اختلاف سے بھی اور ان کے جماعت سے بھی کہ انہیں اپنی قیادت کے رہائی کے علاوہ، اپنے سیاسی قیادت کے لیے ریلیف مانگنے کے علاوہ بھی ان کو قومی ایشوز کو ترجیح دینا چاہیے، اور خاص طور پہ جو نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یا اس قسم کے مسئلے ہیں، ان پہ ترجیح دینا چاہیے. اور میرا امید ہے کہ ہمارے کوششوں کے بعد ہم سیاسی طور پہ کسی قسم کا پولیٹیکل کنسنسس بنا سکیں گے، جس سے ہم ان قسم کی قوتوں کا مقابلہ بھی کر سکے اور ان کو شکست بھی دلوا سکے. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ مشکلات ہیں کہ آپ تو نہ حکومت میں وزیر ہے یا حکومت کے کوalition میں آپ حکومت کا اس طریقے سے حصہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ اپوزیشن کا حصہ بھی ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسا اسپیس پہ کھڑا ہے کہ ہم حکومت سے بھی بات کر سکتے ہیں، حکومت کو بھی ہم مثبت انداز میں پازیٹیو انپٹ دے سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں کہ اجتماعی فیصلے لیا جائے ملک کے مفاد میں. اور ہم اپوزیشن کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی تنگ نظر کی جو سیاست ہے وہ چھوڑ کے پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچے. ان کے کارکن کا دلچسپی ہوگا کہ قیدی نمبر جو بھی ہے اس کو رہا کیا جائے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن کا یہ دلچسپی نہیں ہے. آپ نے جو سلیکشن سے گزر کے اس پوزیشن میں پہنچے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے کارکن سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ کس قسم کا مشکلات کا سامنا کرنے پڑے اور کس قسم کے مشکلات کے بعد آپ نے یہ پوزیشن حاصل کیا ہے. تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے علاقوں کے ووٹر نے یہ نمائندے یہ مشکلات سہ کے آپ کو منتخب کروائے ہیں، تو کسی وجہ کے لیے منتخب کروائے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک مثبت کردار ادا کرے اور کوشش کرے کہ اپنے مسائل کا حل نکالیں، اور یہی ہمارا کوشش رہے گا انشاءاللہ. میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جبکہ 18ویں ترمیم کے بعد اور حکومت پنجاب کے خاص محبت کے بعد شاید اتنا اختیار یا وسائل گورنر ہاؤس میں نہ موجود ہو، مگر ہم نے گورنر صاحب کو صرف اتنا ہی ریکویسٹ کیا کہ آپ بطور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سیاسی کارکن ہوتے ہوئے ہم نے آپ کو گورنر پنجاب کا یہ اہم
जिम्मेदारी सौंपा है और आपने पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को और पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा पंजाब के अवाम को इज्जत देना है। आपने गवर्नर हाउस में आके पंजाब के अवाम के ऊपर राज नहीं करना है, आपने इनके दिलों के राज करना है। आपने इनका इज्जत करके दिल जीत के साथ मिला के जाना है। आपने गवर्नर हाउस के दरवाजे पंजाब के आम शहरी, पंजाब के अवाम के लिए खोल के रखने हैं। आपके पास इख्तियार हो या ना हो, आपने ये गवर्नर हाउस खोल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हो या इस सूबे में रहने वाले जो भी शख्स हो, उनका कोई मसाइल है, उनका कोई मसला है, उनका कोई मुश्किलात है, तो उनका ये मालूम हो कि कहीं और दरवाजा खुला हो या नहीं, आपका गवर्नर हाउस का दरवाजा खुला रहना चाहिए। और मुझे ये देख के खुशी हो रही है कि गवर्नर साहब ने अमली तौर पे ये काम कर रहा है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जैसे हमारा सदर पंजाब साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा कि ईद के बाद ना सिर्फ पंजाब की तंजीम अपने लिए प्रोग्राम्स रखेंगे, मगर इसी तरह मुझे भी दावत देते रहेंगे।